میتھ کا پیریڈ ختم ہوتے ہی بریک بیل بجی۔ سارے بچوں نے اپنی کتابیں سمیٹیں اور اپنا اپنا لنچ باکس لے کے پلے گراؤنڈ میں آ گئے۔ جب وہ پلے گراؤنڈ میں آئے تو کرن اکیلے ہی اپنا لنچ باکس لے کے سب سے علیحدہ ایک بینچ پہ بیٹھ کر لنچ باکس سے پراٹھا نکال کر کھانے لگی، جبکہ اس کے باقی کلاس فیل سلیم، نور اور ایان اکٹھے بیٹھ کے لنچ کر رہے تھے۔ باقی بچے بھی گروپ کی شکل میں ہی بیٹھ کر اپنے فرینڈز کے ساتھ لنچ کیا کرتے تھے۔ ان تینوں نے دیکھا کہ کرن ہمیشہ خاموشی سے علیحدہ بیٹھ کر اپنا لنچ کرتی ہے۔ نور بولی، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کرن ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتی، ہمیشہ علیحدہ بیٹھ کر اپنا لنچ کرتی ہے؟ نور نے کہا، چلو آج ایسا کرتے ہیں، جا کر کرن کو دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ لنچ کیوں نہیں کرتی۔ یہ تینوں لنچ میں بہت ساری چیزیں لائے ہوئے تھے۔ کوئی اپنے لنچ میں فروٹ، کوئی سینڈوچ اور کوئی کولڈ ڈرنک اور کوئی پیزا لے کر آیا تھا۔ خیر تینوں نے تھوڑا تھوڑا لنچ کیا اور لنچ کرنے کے بعد کہا آج ہم ضرور کرن کے پاس جائیں گے۔ لہٰذا وہ کرن کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کرن سر جھکائے خاموشی سے اپنا پراٹھا کھا رہی ہے اور اس کے خالی لنچ باکس میں ایک پراٹھے کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ شاید کرن اس وجہ سے ہمارے ساتھ لنچ نہیں کرتی۔ پھر بھی انہوں نے کرن سے پوچھا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے لنچ کیا کرو۔ کرن انہیں دیکھ کر کچھ شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، سچ یہ ہے کہ تم لوگ امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور تم روزانہ لنچ میں بہت ساری چیزیں لاتے ہو، جبکہ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے والد 2 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ میرا بھائی بھی بہت چھوٹا ہے۔ میری ماں دن بھر اس کو لے کر گھر کے قریب ہی جو کھیت ہے اس میں کام کرتی ہے۔ مالک اتنے ہی پیسے دیتا ہے کہ مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اس لیے مجھے امی روزانہ آلو کا پراٹھا ہی بنا کر دیتی ہیں۔ یہ کھانے کے بعد میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے اور ماں بھی شام کو گھر آتی ہے تو ہم سب مل کر رات کا کھانا اکٹھے کھاتے ہیں۔ سلیم اور نور نے کہا، کیا تم ہم سے اپنا لنچ شیئر کرنا نہیں چاہو گی؟ کرن بولی، کیوں نہیں، آؤ تم بھی یہ کھاؤ۔ جب ان تینوں نے پراٹھا چکھا تو انہیں وہ پراٹھا اپنے سینڈوچ اور پیزے سے بھی زیادہ مزیدار لگا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے، یہ تو کتنے مزے کا پراٹھا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کل اسکول میں سائنس ڈے ہے اور اس میں بہت ساری کھانے پینے کی چیزوں کے اسٹال لگیں گے، تو کل تم اپنی امی سے بھی کہو کہ وہ بھی اسٹال لگائیں، ہم سب پرنسپل صاحب سے بات کریں گے۔ کرن نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اگر سر اجازت دے تو میں بھی ضرور اپنی امی سے بات کروں گی۔ سارے بچے فوراً سے پرنسپل کے آفس میں گئے۔ انہوں نے پرنسپل کو ساری بات بتائی۔ پرنسپل صاحب بھی بچوں کے اس جذبے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے کرن کا مذاق اڑانے کے بجائے کرن کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تو کرن سے کہہ دو کہ وہ کل ضرور اسٹال لگائے۔ کرن بہت خوش تھی۔ وہ گھر آئی اور اس نے ماں کو سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ اب آپ کو بھی کل اسٹال لگانے کی اجازت مل گئی ہے۔ امی بہت خوش ہوئیں اور پراٹھوں کی تیاری میں لگ گئیں۔ کرن نے بھی ماں کی مدد کروائی اور دونوں نے مل کے بہت سارے پراٹھے بنائے اور صبح اسکول میں اسٹال لگایا۔ پراٹھوں کے اسٹال پر بہت زیادہ رش لگ گیا۔ بچے قطار بنائے ہوئے تھے، ایک پراٹھا کھانے کے بعد وہ دوسرا پراٹھا لینے آتے۔ تھوڑی ہی دیر میں ماں کے سارے پراٹھے ختم ہو گئے اور پورے اسکول میں اسٹاف روم میں بھی کرن کے ماں کے آلو کے پراٹھوں کی دھوم مچ گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے کہ یہ پراٹھے تو بہت زیادہ مزیدار ہیں۔ سر نے جب یہ دیکھا کہ یہ اسٹال اس دفعہ سب سے زیادہ کامیاب رہا، پورے اسکول میں اس کے پراٹھوں کی دھوم مچی ہوئی ہے،
تو سیر نے کرن کی والدہ سے کہا کہ آپ کو ہم اپنے اسکول کے کینٹین میں اسپیشل اسٹال دیں گے کہ جس میں آج کے بعد آپ نے ہماری ٹیچرز کے لیے اور ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے آلو کے پراٹھے بنانے ہیں۔ اس کی امی بہت خوش ہوئیں۔ کرن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اس نے اپنے سب مددگار کلاس فیلوز کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اگر تم لوگوں کی یہ مدد نہ ہوتی تو آج ہم اس طرح کامیاب نہ ہوتے۔ اب ان کے پراٹھے روز بکتے ہیں، بلکہ اور تو اور اب تو بعض بچوں کے والدین اپنے آفس کی ٹفن کے لیے آرڈر پر پراٹھے بنواتے ہیں، اور کرن کی امی نے اپنی مدد کے لیے ورکر بھی رکھ لیا ہے اور وہ بھی ایک اچھے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اور یہ کہانی اچھی لگی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ سبسکرائب۔